ہے اور اس میں انجینئرز کا بڑا کام تھا. اس کے بعد آتا ہوں میں کور آف سگنلز. آرمی انجینئرز کا جو گروپ ہمارے پاس آیا تھا اس میں میں نے آپ کو بتایا کتنا کمپوننٹ آیا اور کتنا کمپوننٹ انڈیا میں گیا. کور آف سگنلز دنیا میں برٹش آرمی میں اور برٹش انڈین آرمی میں 1910 اور 1911 کے دوران میں انجینئرز سے نکال کر ٹرانسفر کیے گئے تھے پرسنل اینڈ آفیسرز جنہوں نے کور آف سگنلز بنائی انڈین آرمی میں. تو جب پاکستان آرمی میں اس کا حصہ آیا اور ان کا اسکول آف سگنلز میں نے پہلے کور کیا تھا کہ وہ پونا میں تھا, ہمیں خود بنانا پڑا تھا. ہم نے اسی اسکول آف سگنلز میں نے سگنل کورس بھی کیا ہے انفنٹری آفیسرز کا ایز اے کیپٹن. اور بہت یوزفل کورس تھا اور میں نے بہت اس سے نالج گین کی. اکوپمنٹ جو ہمارے پاس آیا کور آف سگنلز کا, اب ہم نے اس کا ریز کر دیا اسٹیٹس بہت ڈیکیڈس پہلے, اینڈ وی کالڈ اٹ دا ملٹری کالج آف سگنلز MCS. اور یہ ابھی ایک کمپوننٹ ہے, یہ ایک حصہ ہے, ایک ڈپارٹمنٹ ہے نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جو پاکستان آرمی نے خود اسٹیبلش کی. اور ان کے پہلے ریکٹر, وائس چانسلر یا ریکٹر آپ بولتے ہیں, پہلے ریکٹر بھی ایک فارمر انجینئر ان چیف تھے اور میں نے ان کے ساتھ کام کیا. میں جب ڈائریکٹر ملٹری ٹریننگ تھا, اچھے ویژنری آفیسرز تھے, جنرل آفیسر. اس کے بعد ہمارے یہ جو کور آف سگنلز ہے اس کے پاس جو شروع میں وائرلیس سیٹس آیا, وہ انفنٹری کی بھی میں بات کروں گا. انفنٹری نے کشمیر وار پارٹیشن کے بعد اور جو ورلڈ وار 2 میں استعمال ہوئی جو وائرلیس سیٹس تھے, ویری ہائی فریکوینسی انفنٹری استعمال کرتی ہے. ہائی فریکوینسی انفنٹری بٹالین سے بریگیڈ سے ساتھ بات کرتے ہوئے ہائی فریکوینسی سیٹس فار یوز. جو ویری ہائی فریکوینسی سیٹس تھے وہ سیٹ نمبر 31 تھا, یہ برٹش میک کا تھا جو پاکستان آرمی استعمال کر رہی تھی آن انہیریٹنس. اس کے علاوہ بریگیڈ ٹو ڈویژن نیٹ ورک جو تھا اور بٹالین ٹو بریگیڈ نیٹ ورک, یہ ہائی فریکوینسی سیٹس تھے. اس کا نام تھا سیٹ نمبر 19. بہت زبردست سیٹ تھا. شروع میں 1950s میں سیٹ نمبر 19 کے اوپر یہ بات کر لیتے تھے آن اے پرٹیکولر ٹائم ان این ایئر ود ایسٹ پاکستان. اس کی اتنی کمیونیکیشن رینج بڑھ جاتی تھی. سو دی ویری ہائی فریکوینسی سیٹس جو تھے یہ لائن آف سائٹ کے پرنسپل پہ کام کرتے ہیں. اگر اوپیک بورڈ یا پہاڑ وغیرہ اندر آ گیا, سینڈ ڈیون اندر آ گیا تو اس کی کمیونیکیشن انٹرپٹ ہوتی ہے. تو وائرلیس سیٹ نمبر 31, وائرلیس سیٹ نمبر 19, یہ ہم نے وائرلیس سیٹ نمبر 62 ناٹ 19, وائرلیس سیٹ نمبر 62 بھی استعمال ہوا ہے اور 19 بھی استعمال ہوا ہے ہائی فریکوینسی بینڈ میں, اور وہ گیٹ ٹو ڈویژن نیٹ ورک پہ استعمال ہوتا رہا. پھر جو امریکن سیٹس آ گئے 1954 آنورڈز امریکن ایڈ آنی شروع ہوئی, بٹ امریکن وائرلیس اکوپمنٹ کیم ان 1950s کے لیٹ میں ہمارے پاس, جس میں انفنٹری بٹالینز کے اوپر کو ملے پھر امریکن سیٹس PRC 10 اور وہ ہم نے استعمال کیے. یہ 3 سے 5 کلومیٹر تک اس کی رینج ہوتی تھی اور اس کے شارٹ انٹینا تھا, لانگ انٹینا تھا. لانگ انٹینا کے ساتھ رینج زیادہ بڑھ جاتی تھی اور یہ بیٹری استعمال کرتی تھی. بیٹری کی ایک لائف ہوتی تھی. اور جو بریگیڈ سے ڈویژن میں وائرلیس سیٹ استعمال ہو رہا تھا, انہی کے نیچے ہمارے پاس جو امریکن سیٹس تھے وہ GRC 9 گراؤنڈ ریڈیو کمیونیکیشن سیٹ نمبر 9, یہ کوریا میں چائنیز آرمی نے کیپچر کیا امریکن آرمی سے اور اس کا ایک امپروو ورژن بنا دیا. جو فیسلٹی اس میں تھی وہ اس میں نہیں تھی. اور چائنیز نے جب ہمیں اکوپمنٹ دیا ہے, ویپنز دیے ہیں, وہیکلز دیے ہیں 1965 کے بعد, 1965 کے دوران ہی بلکہ وہ سپلائی دینے کے لیے تیار تھے. ہمارے لوگ گئے, ٹرین ہوئے 2 انفنٹری ڈویژنز کے لیے. وائرلیس سیٹس, وہیکلز, ویپنز انفنٹری کے, آرٹلری کی گنز اور ٹینکس چائنا سے آئے. تو ہمیں چائنیز زبردست ہیلپ ملی جو امریکن نے ہماری ملٹری ایڈ روک دی. انہوں نے امریکنز نے سمجھا کہ یہ بالکل ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے, یہ بالکل ان کو ہم سکویز کر دیں گے. بٹ اللہ نے پاکستان کی مدد کی. پاکستانی فارن منسٹری نے چائنا کے ساتھ لنک بنا لیا تھا اور اس وقت کے جو فارن منسٹر تھے مسٹر منظور قادر, یہ پہلی دفعہ چائنیز کے ساتھ اسٹیبلش کیا. پرائم منسٹر چون لائی 1956 میں لاہور بھی وزٹ کیا انہوں نے, اور میری بٹالین کو وہ شرف حاصل ہے کہ انہوں نے
first Chinese Prime Minister to be given Guard of Honor at Lahore Airport was by 10 Punjab. तो जो GRC 9 सेट्स और फिर जो बड़े सेट्स थे पूरी की पूरी गाड़ी में फिट हो जाते थे जिससे हम ईस्ट पाकिस्तान भी कम्युनिकेट करते थे, डिवीज़न के पास था, कोर लेवल पर, आर्मी लेवल पर उस सेट का नाम था GRC 26. तो ANGRC सेट कहलाते थे एंड दे वर कॉल्ड एंग्री सीरीज सेट्स. 1970s में पाकिस्तान आर्मी ने हमारे जो थे ये VHF सेट्स, उनमें निकल कैडमियम बैटरी वाले सेट्स आ गए, वायरलेस सेट्स आ गए, वो भी अमेरिकन मेक के थे. अब हम खुद बनाते हैं, हमारी अपनी आपको पता है टेलीफोन फैक्ट्री है, वहाँ ये वायरलेस सेट्स बनते हैं, टेलीफोन्स बनते हैं, आर्मी के लिए टेलीफोन बनते हैं. लाइन केबल जो इस्तेमाल करते थे बड़ी थिक होती थी, कश्मीर वॉर में इस्तेमाल हुई, वर्ल्ड वॉर 2 में इस्तेमाल हुई. और ये स्कूल ऑफ सिग्नल पूना में ये बात करते थे हमारे जो सिग्नल्स के में जो JCO था, जिसने मेरी सिग्नल प्लटून JCO ने जिसने मेरी तैयारी कराई स्कूल ऑफ सिग्नल्स में जाने के लिए, वो उन्होंने कहा जी D3 केबल ये तो कुछ भी नहीं है, ये आप जो केबल इस्तेमाल कर रहे हैं ये पतली सी केबल है. हम D3 केबल इस्तेमाल करते थे जिसका स्पूल बहुत भारी होता था, उसको उठा के पूना के नले हम क्रॉस करते थे जब कोर्स करते थे. तो सिग्नल कोर ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया हुआ है. एक आपको चीज़ जैसे इंजीनियर्स ने किया है, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में जैसे फ्रंट वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल होती रही बड़ी एक्सटेंसिवली, अभी भी हो रही है. हमने स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाए, इसको बोलते हैं SCO. ये कोर ऑफ सिग्नल से ऑफिसर जवानों को दिया गया, ये आज़ाद कश्मीर में आके और गिलगित बल्तिस्तान में और कराकोरम हाईवे के साथ ये लोग ज़बरदस्त कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं. सो कोर ऑफ सिग्नल्स, मिलिट्री कॉलेज ऑफ इंजीनियर हमारा रिसालपुर में है, जो पहले सेंटर स्कूल का दर्जा लेता था बट बाद में कॉलेज बनाया गया क्योंकि यहाँ शुरू से डिग्री दी गई थी फॉर डिग्री कोर्सेज. पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर जो या UAT लाहौर या किसी और यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े हुए थे और कोर ऑफ इंजीनियर्स में आते थे, वो उनको डिग्री कोर्स के लिए रिसालपुर भेजा जाता था. और जो टेलीकॉम इंजीनियरिंग डिग्री थी वो आते थे मिलिट्री कॉलेज ऑफ सिग्नल्स, और अब वो जो मिलिट्री कॉलेज ऑफ सिग्नल्स कहलाता है इन दो जगहों पे. उसके अलावा हमारी इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर कोर है, उन्होंने भी ज़बरदस्त हमारा काम किया है. जब भी इनको अपना काम दिया गया, EME के जो ऑफिसर्स हैं इनमें बहुत ज़्यादा अभी इंडक्शन है लेडी ऑफिसर्स की. हमारे कोर सिग्नल में हमारी लेडी ऑफिसर्स जो PMA से पास आउट होने लगी हैं, इसमें बहुत बड़ी तादाद में हैं और एक ज़बरदस्त काम कर रही हैं. दे आर डूइंग ट्रेमेंडस वर्क. So, post 1971, awareness of electronic warfare and countermeasures or blocking of or jamming of enemy communication and the enemy attempts to jam our communication, how to get out of it, ये बहुत ज़रूरी हो गया आजकल मॉडर्न वॉरफेयर. आप इसी का एक कंपोनेंट आप बोले बड़े लेवल पे आप साइबर वॉर बोलते हैं, और इवन जो नेट पे हमारे यंग लोग लड़के इस्तेमाल कर रहे हैं, अवेयर लड़के कि साइबर वॉर, साइबर क्राइम, इस तरह से ये बातचीत हो रही है. पर दुनिया में वॉरफेयर बहुत एक्सपेंड कर गया और ये सोशल मीडिया पे ही बैटल लड़ी जा रही है पीस टाइम में, जिसमें पाकिस्तानी यंग लोग पाकिस्तान के लिए ज़बरदस्त काम कर रहे हैं. आई वुड से बाय देयर एक्सट्रीमली एक्टिव एंड पॉजिटिव बिहेवियर. देन वी हैव दी आई कवर दैट डे EME वाले ऑफिसर्स को, क्योंकि जो कमीशन लेते थे शुरू में और जिनके पास डिग्री नहीं होती थी, उनके लिए डिग्री के लिए इनको इंग्लैंड भेजा जाता था. रॉयल इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग कॉलेज जो था UK में ब्रिटिश आर्मी का, वहाँ जाते थे. 50s तक हम भेजते रहे. उसके बाद जब हमने अपनी डिग्री अवार्डिंग अपने यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट लेने शुरू किए और उसके अलावा ख़ुद भी डिग्री देने के लिए जब नस का कंपोनेंट बन गया EME कॉलेज, तो फिर बाहर भेजने की ज़रूरत ख़त्म हो गई थी. फिर EME के अलावा हमारे है पास एनिमल ट्रांसपोर्ट, आर्मी सर्विसेज कोर की एनिमल ट्रांसपोर्ट यूनिट्स भी हैं. म्यूल्स इस्तेमाल होते हैं इन आज़ाद कश्मीर. नॉर्दर्न एरिया में तो ये इनकी कोई यूनिट नहीं है, लेकिन कश्मीर वॉर में इनका इस्तेमाल हुआ है और इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया. ये आर्मी सर्विस कोर्स की 80 बटालियन कहलाती है, आर्मी एनिमल ट्रांसपोर्ट बटालियन, और इसमें राइडिंग वगैरह भी की जाती है. उसके अलावा हमारे पास जो गन्स अमेरिकन आई, मैं उसका जिक्र कर दूं आर्टिलरी की, उसमें हमारे पास आई
امریکن ایڈ کے بعد 155 ملی میٹر گن میں نے ہوٹزر جس نے 4.5 انچ گن کو ریپلیس کیا. ہیوی گنز آئیں 8 انچ ہوٹزرز اور 155 ملی میٹر گنز جس کو رانی توپ کا نام دیا گیا تھا لاہور سیکٹر. اور جب یہ فائر کرتی تھی تو پورے شہر میں اس کی گونج ہوتی تھی. اور انڈین انفنٹری کے اٹیک کئی دفعہ تو اس ہماری آرٹلری کے افیکٹو فائر کی وجہ سے لاہور سیکٹر میں کھمکرن سیکٹر میں توڑ دیے گئے کہ وہ گھبرا کے ان کی انفنٹری پیچھے بھاگتی تھی. یہ ان کے اپنے جرنلز نے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا. اور پھر آتا ہے ہمارے ایک اور بہت بڑا کمپوننٹ. پہلے آرمی ایئر آبزرویشن پوسٹ کہلاتی تھی. اس کے پاس L-19 فکس ونگ لائٹ ایئر کرافٹ ہوتے تھے جو آبزرویشن کا کام کرتی تھی. سینئر آفیسرز اپنے ریکانسنس کے لیے استعمال کرتے تھے. لیکن ہم نے انڈین آرمی سے بہت پہلے اس کو آرمی ایویشن ایک سیپریٹ آرم بنا دیا. یہاں آرٹلری سے آفیسر جاتے تھے ہمارے آرمی ایویشن میں اور ہم نے 60s میں اس کو آرمی ایویشن کور بنا دیا. جب اس کو آرمی ایویشن کور بنایا تو انہوں نے بہت زبردست کام کیا. اب ان کے پاس فکس ونگ جو ایئر کرافٹس ہیں وہ بھی ہیں. ان کے پاس ایک ویرائٹی آف ہیلی کاپٹرز آ دیئر. اور جو ہائی آلٹیٹیوڈ ہیلی کاپٹرز ہم نے ڈیولپ کیے فرینچ ہم خود تو نہیں بناتے تھے. اور وہ لاما ہیلی کاپٹرز لائے. میں خود اس میں بہت زیادہ فلائی کیا ہوا ناردرن ایریا میں. تو اس طرح سے ہم نے ناردرن ایریا میں بھی یہ انڈکٹ کیے. اس کے علاوہ ٹرپ لفٹ ہیلی کاپٹر بھی لائے گئے. اینڈ آرمی ایویشن میں ہمارے پاس MI-17 ہیلی کاپٹرز استعمال کیے. اس سے پہلے MI-8 MI-6 استعمال ہوئے ہیں. ایسٹ پاکستان میں بہت زیادہ ان کا استعمال کیا گیا تھا. یہ ٹرپ کیرنگ وہیکلز ہیں اور ہیلی بورن اسالٹ کے لیے انفنٹری اور اسپیشل سروس گروپ کو اس کو استعمال کرتی ہے. تو یہ آرمی ایویشن ایک بہت بڑا بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے پاکستان آرمی کا. اس کا میں نے کور کیا اور بہت زبردست پاکستان آرمی کے آفیسرز جو آرمی ایویشن میں سرو کر کے ہائر رینک پہ پہنچے اس میں بہت بڑی تعداد ہے ہمارے آفیسرز کی. سم ویری بریلینٹ آفیسرز ہیو سروڈ ان دی آرمی ایویشن اور بڑی کنٹریبیوشن ہے ان کی. آرمی ایویشن کے علاوہ اب آخری آرمی میڈیکل کور کا میں بتاتا جاؤں. آرمی میڈیکل کور کا میں نے بتایا تھا سینٹر انڈیا میں تھا, ساؤتھ انڈیا میں تھا, تو ہمیں خود بنانا پڑا. اور اس سینٹر کے اوپر بڑی آرمی میڈیکل کور کے آفیسرز نے بڑی محنت کی. اور ہمارے جو سرجن جنرلز ہیں وہ اس وقت ہماری ایک لیڈی آفیسر جو ہے وہ لیفٹیننٹ جنرل کے رینک پہ پہنچ چکی ہیں. آپ کو پتہ ہے آرمی میڈیکل کور کو ہیڈ کر رہی ہیں. تو بہت زبردست یہ ہے. جو ناردرن ایریا سیچن ہے وہاں تو ہائی جتنی امپورٹنٹ پوسٹ ہے اس کے اوپر ایک ڈاکٹر بھی ہوتا ہے آرمی میڈیکل کور کا. تو میرے پاس کوئی بہت زبردست ڈاکٹرز ہیں. ان میں سے بعد میں ایک میجر جنرل رینک کے اوپر انہوں نے ترقی پائی میجر جنرل کے رینک پہ. اور بہت زیادہ وہ پروفیشنل قسم کے آفیسر ہیں. اینڈ ہی واز ویری ٹال آفیسر. سو آئی ہیڈ گڈ لک دیٹ ہی واز ون آف مائی مینی میڈیکل آفیسرز جب میں فرسٹ NLI بٹالین کمانڈ کر رہا تھا گلیشیئر سیکٹر اور بٹالک سیکٹر میں. تو یہاں میں آج کا پورشن ختم کرتا ہوں. آرمی چیف کا میں بتا دوں کہ جو پہلے آرمی چیف بنے تھے جنرل ایوب جنوری 1951 میں ٹیک اوور کیا. ان کا ٹینیور 1954 میں 3 سال کے بعد ختم ہو جانا تھا, بٹ ان کو ایکسٹینشن دی گئی. ان کو ایکسٹینشن دی گئی اور پھر وہ 57 تک مل گئی, 54 تک مل گئی فرسٹ ایکسٹینشن اور 54 سے 57 تک سیکنڈ ایکسٹینشن مل گئی. مائی پرسنل دیٹ فار چینجنگ آئیڈیاز and bringing fresh man, it is not an easy command to be the chief of army staff اور head the Pakistan army. خاص طور پہ آج کل کے زمانے میں یہ بڑا تھکا دینے والا کام ہے. وار بھی ہو رہی تھی, ایکٹیو آپریشنز ہو رہے تھے. تو آپ نے 3 سال کے بعد جو نیا آرمی چیف آئے گا وہ فریش ہوگا اور پاکستان آرمی آگے چلے گی. یہاں میں اپنا یہ حصہ ختم کرتا ہوں. یہ پارٹ 2 ختم ہو گیا اور میں آخر میں جیسے نعرہ لگاتا ہوں, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, پاکستان زندہ باد, پاکستان آرمی زندہ باد.